شکوہ بند نمبر 4۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انساں کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ مطلب، اے خدائے پاک، ہم مسلمانوں سے پہلے تیرے جہاں کا عجیب منظر تھا۔ لوگ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے تھے۔ وہ پتھروں اور درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا خدا سمجھتے تھے۔ اس وقت انسان مادی یعنی نظر آنے والی چیزوں کی عبادت کیا کرتا تھا، اور ان کے لیے نظر نہ آنے والی ہستی کو خدا ماننا ناممکن سا تھا۔ اے خدائے پاک، تو جانتا ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کوئی تیرا نام نہیں لیتا تھا۔ ہم مسلمانوں نے مشکل حالات میں ہمت، حوصلے اور جواں مردی سے کام لے کر باطل قوتوں کے سامنے تیرے نام کو سر بلند کیا اور تیرے جہاں کو فلسفہ توحید سے آگاہ کیا۔ تشریح۔ اے خدائے بزرگ و برتر، تو ازل سے ہی تھا اور تیری ذات پاک ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ جب دنیا تخلیق کی گئی تو لوگ پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جاندار چیزوں مثلاً سانپ، گائے، ہاتھی وغیرہ کے بھی پجاری تھے اور انہیں اپنا خدا تصور کرتے تھے۔ اس طرح ان کمزور ایمان والے لوگوں نے ایک سے زیادہ مادی چیزوں کا اپنا اپنا خدا مانا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں بھلا کوئی کسی ان دیکھے خدا کو اپنا مالک حقیقی کیسے مان سکتا تھا؟ اے خدا، تو جانتا ہے کہ اس وقت تیرا نام لیوا کوئی نہ تھا۔ یہ مسلمانوں نے قوت بازو اور ایمان کی مضبوطی ہی تھی جس نے اپنے زور بازو، تدبر اور جذبے سے تیری وحدانیت کو دنیا بھر میں تسلیم کروانے میں سر دھڑ کی بازی لگا دی اور پوری کائنات میں تیرے نام کا رعب و دبدبہ پھیلا دیا۔ یہ مسلمانوں کے بازوؤں کی قوت کا کرشمہ ہے کہ تیرا نام پوری دنیا میں پھیل گیا، ورنہ اس سے پہلے تیرا نام لینے والے بہت ہی کم تھے۔